اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہو آپ اللہ یا کہو رحمان، جو بھی نام پکارو لیکن اس کے نام اچھے ہیں، اور وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی صفات ہیں، لیکن ساری صفات، سارے نام اچھے نام ہیں۔ اور کئی نام جو امام نے جو تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے، شیخ احمد علی بن عبد الرحمن الحذیفی جو امام مسجد قباء ہے، انہوں نے کئی صفات بیان کیے تھے، اور یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8، اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 چیپٹر نمبر 59 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہیں۔ اور قرآن مجید اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام دیے گئے، الرحمن، الرحیم، الکریم، رحمت والا، کرم والا، حاکم، اور سب سے اونچا ہے اللہ۔ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ یونیک ہے، ہٹ کے ہے، الگ ہے، اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ باقی جتنے اللہ کے جو ترجمے ہیں اس میں انسان ملاوٹ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ، گاڈ کو اگر جوڑیں گے ایس ہو جاتا ہے گاڈز، یعنی ہوش سے خدا۔ اسلام میں اللہ کی جمع نہیں ہے، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم گاڈ کو جب جوڑتے ہیں DESS ہو جاتا ہے گاڈس، یعنی مؤنث خدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جنس نہیں، نہ مذکر نہ مؤنث۔ اللہ از اے یونیک ورڈ، علیحدہ ہے، ہٹ کے ہے۔ جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر، ہو جاتا ہے گاڈ فادر، وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا پالنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہی از مائی گاڈ فادر۔ اسلام میں اللہ فادر، اللہ ابا جیسا کوئی لفظ نہیں۔ ہم جب گاڈ کو جوڑتے ہیں مدر ہو جاتا ہے گاڈ مدر۔ اللہ مدر یا اللہ امی جیسا کوئی لفظ نہیں۔ اللہ ایک ہٹ کے لفظ ہے، یونیک۔ جب ہم گاڈ کے آگے لگاتے ٹن ہو جاتا ہے ٹن گاڈ، مطلب فیک گاڈ۔ اسلام میں ٹن اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں، اور جتنے بھی ترجمے ہیں وہ صحیح ترجمے نہیں۔ مثال کے طور پہ اردو میں ہوتا ہے خدا، خدا کا ہو جاتا ہے خدا او۔ ہندی میں کریں گے دیو، ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا۔ ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور۔ سب میں ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے، لیکن جب کوئی مسلمان غیر مسلمان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ غیر مسلمان اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اور جب آپ اس کا ترجمہ کرتے انگریزی میں گاڈ یا اردو میں خدا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ یا خدا یا ایشور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ لیکن دعوتی میدان میں جب غیر مسلمان سے آپ بات کر رہے، جس طریقے سے میں آج تقریر میں خدا کہہ رہا ہوں، گاڈ کہہ رہا ہوں، تو دعوتی کام کے لیے چل جائیں گا۔ لیکن پھر بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گاڈ، خدا، ایشور اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، ہٹ کے، الگ۔ جب بھی آپ صفات بیان کریں گے فوراً صرف اللہ کی طرف ان صفات کا اشارہ ہونا چاہیے۔ اگر
وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ صحیح صفت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ایک انسان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کا علم بہت گہرا ہے. اگر میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک ایسٹروناٹ تھا، میں صفت تو صحیح ہے، لیکن جب میں اس صفت کو الٹا کروں گا، ہو واز این ایسٹروناٹ، کون ایسٹروناٹ تھا؟ آپ ہزاروں انسان کا نام لے سکتے جو ایسٹروناٹ تھے، وہ ایک یونیک صفت نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک امریکن تھا. صفت تو صحیح ہے لیکن یونیک نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے، ہٹ کے نہیں ہے. اگر میں اس سینٹنس کو الٹا کروں گا، ہو واز این امریکن، امریکن کون ہے؟ آپ لاکھوں نام دے سکتے ہیں جو امریکن ہیں. تو ایسی صفت دو جو صرف اس شخص کی طرف اشارہ کرے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا نیل آرمسٹرانگ واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون. آپ جب اس جملے کو الٹا کرتے ہیں، ہو واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون، سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا؟ جواب ہے نیل آرمسٹرانگ. ایک ہی جواب. تو ایسی صفت ہونا چاہیے جو جواب صرف ایک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جتنی بھی صفات اللہ کے ہے وہ صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا نعوذ باللہ کہ اللہ ایک بلڈنگ کو بنانے والا ہے، ٹھیک ہے اللہ بلڈنگ کو بنا سکتا ہے، لیکن میں کہوں گا کون بلڈنگ کو بنا سکتا ہے؟ آپ ہزاروں بلڈر کا نام لیں گے بمبئی میں جو بلڈنگ بنا سکتے. تو یہ صفت یونیک ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے خالق ہے، جملے کو الٹا کیجئے، کون کائنات کا خالق ہے؟ جواب صرف ہے اللہ. جو صفت یونیک ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، ہٹ کے ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے الرحمن، الرحمن کون ہے؟ صرف اللہ. الرحیم، الرحیم کون ہے؟ صرف اللہ. تو جتنی صفات اللہ کی ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، ہٹ کے ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے. دوسری بات، اللہ کی صفت کے ساتھ اس کے مخلوقات کی صفت نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کائنات کا مالک ہے اور اللہ بھول سکتا ہے، کیونکہ بھولنا انسان کی صفت ہے، اللہ کی نہیں. تو صحیح صفت کے ساتھ غلط صفت نہیں جوڑ سکتے. اور اگر 3-4 صفتیں اللہ کی، صرف اللہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے، اور ساری صفات صرف اللہ کی ہونا چاہیے، دوسری کسی کی نہیں. یہ ضروری ہے.